سے پڑھا اور اللہ کی قدرت جانا. عثمانی نے ان کو عیسائی ذہن سے پڑھا اور ان کو ان کی قدرت کی طرف منسوب کر دیا. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں نہ اللہ تعالیٰ قصوروار ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام قصوروار ہے، وہ عیسائی ذہن قصوروار ہے نا. اس طرح ان کرامات سے غلط نتیجہ نکالنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ قصوروار ہے کہ یہ کرامات ظاہر کیوں کی گئی، نہ وہ اولیاء اللہ قصوروار ہیں. قصور ڈاکٹر عثمانی کا قصوروار عیسائی ذہن ہے. ہم نے ان کرامات کا مطالعہ اسلامی ذہن سے کیا اور ہمیں یہ ایک ایک کرامت دلیل توحید نظر آئی، اللہ کی قدرت نظر آئی. عثمانی نے ان کرامات کا مطالعہ عیسائی ذہن سے کیا اور اس نے ہر کرامت کو شرک کی بنیاد مان لیا اور پھر قیاس کرتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ نہیں آ سکا تو اور کسی کے لیے کیوں حرکت کر سکتا ہے. اس قسم کے حالانکہ یہاں قیاس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ خرق عادت ہے. جیسے خواب ہے، آپ کو جو خواب نظر آتا ہے اس میں آپ کا اختیار ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا نا. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں بعض کا چھوٹے کو خواب نظر آ جاتا ہے، بڑے کو نہیں آتا. چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابھی رات میں نانا جی آئے دیکھ کر، واقعی صبح نانا جی آ جاتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب بڑوں میں سے کسی کو خواب نہیں آیا تو یہ جھوٹ بولتی ہے. کبھی کسی نے کہا؟ کیوں؟ یہ خدا کے اختیار میں، وہ چاہے بچی کو دکھا دے، اس کی والدہ کو نہ دکھائے. قرآن دیکھو، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں نا جی. یعقوب علیہ السلام کے کبھی اپنے مبارک ہاتھ آنکھوں پر نہیں پھرتے تھے. غور کریں بات پر، پھرتے تھے یا نہیں؟ لیکن بینائی واپس اور یعقوب علیہ السلام کی قمیض لگ گئی. یہ تو قرآن کی بات ہے نا، اللہ کی قدرت ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے. زکریا علیہ السلام نبی ہے یا نہیں؟ اور بی بی مریم ولی ہے. بی بی مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، نبی کو اس وقت نہیں مل رہے. اللہ کی مرضی ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ان کو کتنا پیار اور کتنی محبت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے یا نہیں؟ لیکن وہ خدا کی قدرت دیکھو، مریم کو بغیر قوم کے بیٹا دیتا ہے، عائشہ کا قوم موجود ہے، بیٹی بھی نہیں دے رہا. اس کی قدرت ہے نا، اس کی مرضی پر ہے نا. اس لیے یہ جو قیاسات عثمانی نے شروع کر رکھے ہیں یہ غلط قیاسات. یعقوب علیہ السلام باپ ہے، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں طبی التاثیر ظاہر نہیں فرمائی جو یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض میں ظاہر فرما دی. تو اس لیے جہاں قیاس شریعت میں ہے وہاں تو یہ مانتا نہیں، اور جو فرق عادت ہے وہاں قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو خدا کی توحید کا نام لیا اور انکار کر دیا توحید کا، کیونکہ معجزات کا انکار اور کرامات کا انکار اللہ کی قدرتوں کا انکار. اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا کبھی بھی توحید پرست ہو سکتا نہیں جو خدا کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ میں انسان سے زیادہ قدرت ہے ہی نہیں، جو کام میں کر سکتا ہوں اتنا ہی اللہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، یہ کفر ہے، ایمان نہیں. تو پہلا مسئلہ جو اصول دین میں تھا توحید کا، وہ اس نے بگاڑا. اولیاء اللہ پر بہتان باندھنے شروع کر دیے کہ یہ سارے معاذ اللہ پوری لسٹ دی ہے کہ یہ سارے سبھی بار کہ سارے یہودی دین پر تھے اور سچا دین تو کہتا ہے کبھی یہاں آیا ہی نہیں. تو اولیاء اللہ کو کافر ثابت کرنا، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اسی لیے پڑھی کہ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سارے نبی تھے، کہہ دو سارے نبی تھے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، آخری نبی تھے۔ وہ صرف نبی نہیں تھے، آخری نبی تھے۔ یہ رکھتے جو بات آخری نبی تھے۔ ان کو صرف نبی ماننے سے ایمان کا عمل نہیں ہوتا، آخری نبی ماننا ہے۔ جس طرح سارا علم حساب جو ہے اس کی بنیاد دو قاعدے ہیں، کتنے؟ جمع اور تفریق۔ ضرب نیا قاعدہ نہیں، متواتر جمع کا نام ضرب ہے، 8 دفعہ لکھ کے جمع کر لیں یا ضرب دے لیں۔ تقسیم کوئی نیا قاعدہ نہیں، متواتر تفریق 5 نکالتے جائیں یا تقسیم کر لیں، اس کے بعد پھر کلو گراموں کی، کلو میٹروں کی، پھر کسور عام کی، کسور اشاریہ کی آ جائے گی جمع تفریق۔ لیکن سارے حساب کا خلاصہ دو قاعدے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بے شمار صفات سے نوازا، لیکن بنیادی صفتیں دو ہیں، باقی سب انہی کے پھل اور پھول ہیں۔ کتنی؟ مبشرین و منذرین۔ ان کا بشیر ہونا اور نذیر ہونا یہ نبیوں کی بنیادی صفتیں ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام تو ختم ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی نا۔ صفت نذیر میں نبیوں کے وارث کون ہے؟ قرآن کہتا ہے فقہا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، یہ انذار صفت نبیوں کی ہے نا اصل میں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط اپنی کتاب شروع ان لفظوں سے کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نبوت تو ختم فرما دی، لیکن ان کے وارث فقہاء دنیا میں قائم رکھے۔ تو صفت نذیر میں آپ کے وارث کون ہیں؟ اونچی بول دے، فقہاء۔ اور صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ۔ یہ سورہ یونس میں نے آیت پڑھی نا اولیاء اللہ والی، آگے کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ صفت بشیر میں وارث کون ہے؟ اولیاء اللہ۔ کیوں؟ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تعمیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر بھی درست ہو جائے اور باطن بھی درست ہو جائے۔ ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے، اور باطن درست ہوتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو فرقہ فقہ اور تصوف کا مخالف ہے وہ پورے دین کا مخالف ہے۔ اور جس جماعت میں دونوں چیزیں ہیں، فقہ کے چاروں امام بھی حامد، تصوف کے چاروں سے بھی حامد، یہ نبی کی کامل وارث جماعت ہے، سچی اور کامل وارث جماعت ہے۔ تو لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اصل میں پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا تو مخالفین قرآن کو مانتے نہیں تھے۔ اب حالات بدل گئے، اب جس نے بھی قرآن کا نام کوئی غلط عقیدہ بنانا وہ قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ قرآن میں یوں آیا۔ یہ آج جو ہے آیت اولیاء اللہ والی، یہ عثمانی نے اپنے رسالے میں لکھی، لیکن یہ آخری بات نہیں لکھی لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیونکہ یہی بشارت تو وہ کشف و کرامات ہیں جو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے، وہ یہی بشارات ہے نا۔ اس کا چونکہ